بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ امریکہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کرے، چین نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ چین نے امریکہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران پر عائد پابندیوں کو ختم کرے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی مسئلہ اس وقت انتہائی اہم مرحلے میں ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے خلاف پابندیوں کو ختم کیا جائے، جبکہ ایران بھی معاہدے پر عمل بحال کرے تاکہ اس کا نفاذ صحیح راستے پر واپس لوٹ آئے۔ بلیو مدر لینڈ 2021 کے نام سے ترک بحریہ کی مشقوں کا آغاز ہو گیا۔ مشقوں میں ترکی کے 169 بحری جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق مشقوں میں متعدد جنگی بحری جہاز، لڑاکا طیارے، ہیلی کاپٹر اور ڈرون بھی شامل ہیں۔ بحری جہاز سے محو پرواز طیاروں کو ہدف بنانا ان مشقوں کا اہم نقطہ ہے۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق ان مشقوں میں ترکی کی تینوں مسلح افواج شرکت کر رہی ہیں۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون نے باور کروایا ہے کہ امریکہ سعودی عرب کی ایک تصویراتی اتحادی کی حیثیت سے اس کی مدد اور حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات میں تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پینٹاگون کے ترجمان جان کیری نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ہم بھی سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جوہری معاہدے کی واپسی سے باز رہے، اسرائیل نے خبردار کر دیا۔ اسرائیل کے ریٹائرڈ فوجی اور خفیہ اداروں کے 1000 سے زائد اہلکاروں کے دستخط سے امریکی صدر کے نام انتباہی خط۔ اسرائیل کے ریٹائرڈ فوجی اور انٹیلیجنس عہدے داروں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو ایک خط تحریر کیا ہے، جس میں انہوں نے امریکی صدر کو ایران کے ساتھ نیوکلیر معاہدے کی طرف لوٹنے سے خبردار کیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی خط کے مطابق جوہری معاہدے کا حصہ دراصل اسرائیل کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ 70 سالہ پاک چین دوستی نئے عہد میں مضبوط ترین فولاد میں ڈھل چکی ہے۔ چینی وزارت خارجہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ ای کا کہنا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان 21 مئی 1951 کو باضابطہ سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ گزشتہ 70 برسوں میں چین اور پاکستان نے مل کر تمام مشکلات پر قابو پاتے ہوئے منفرد آہنی دوستی تشکیل دی ہے۔ پاکستان چین دوستی دونوں ممالک کا سب سے قیمتی اسٹریٹجک اثاثہ بن چکی ہے۔ ٹویٹر کا کورونا ویکسین کے خلاف افواہیں پھیلانے والوں کے اکاؤنٹ بند کرنے کا فیصلہ۔ مائکرو بلاکنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے کورونا کے بچاؤ کے انجیکشن کے خلاف گمراہ کن باتیں پھیلانے والوں کے اکاؤنٹ کو مستقل طور پر بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عالمی خبری سائنس ادارے کی رپورٹ کے مطابق ویب سائٹ ٹویٹر نے اعلان کیا ہے کہ کورونا ویکسین کے بارے میں غلط افواہیں پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ گمراہ کن ٹویٹ اور غلط معلومات پھیلانے والوں کے اکاؤنٹس کو مستقل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ حوثیوں کا سعودی عرب پر ایک اور حملہ، 5 افراد زخمی۔ سعودی عرب کے صوبے جزان میں حوثی باغیوں نے میزائل حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جن میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق جزان میں شہری دفاع کے ترجمان کرنل محمد یحییٰ الغامدی نے میڈیا کو بتایا ہے کہ صوبہ جزان کو یمن کے قریب سرحدی علاقوں میں حوثی باغیوں کا داغا گیا ایک میزائل گرا ہے۔ ترجمان شہری دفاع کا کہنا ہے کہ میزائل ایک گاؤں پر گرا، جس سے 2 مکان، ایک جنرل سٹور اور 3 کاروں کو شدید نقصان پہنچا ہے، جبکہ 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ پلاسٹک کے کھلونوں میں کینسر کا سبب بننے والے کیمیکل بھی ہو سکتے ہیں۔ نئی تحقیق سامنے آ گئی۔ ایک بین الاقوامی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک سے بنے کھلونوں میں مضر کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جو کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ معروف طبی جریدے سائنس ڈائریکٹ میں شامل ہونے والے ایک مقالے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 100 سے زائد مضر کیمیکل پائے گئے ہیں جو بچوں کی صحت کے لیے نہایت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ تحقیقات کے دوران بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں استعمال ہونے والے سخت، نرم اور جھاگ والے 419 کیمیکل ملے، جن میں سے 126 ایسے مادوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ممکنہ طور پر کینسر یا غیر کینسر اثرات کے ذریعے بچوں کی صحت کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
پاکستان میں کرونا سے موات کی تعداد 13,000 کے قریب پہنچ گئی۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 42 موات سامنے آئی ہیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 13,000 کے قریب پہنچ گئی، جبکہ کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 22,184 ہو گئی۔ اہم خبر، الیکشن کمیشن کا پرانے طریقہ کار سے ہی سینٹ الیکشن کروانے کا فیصلہ۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی رائے پر منوعاً عمل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پرانے طریقہ کار سے سینٹ الیکشن کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کے بعد سامنے آیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آرٹیکل 218(3)(a) کے تحت شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی۔ اسٹیٹس کو اور مافیا کو شکست دینی ہے، فتح ہماری ہوگی، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے اتحادیوں کے اعزاز میں ظہرانے میں کہا ہے کہ اسٹیٹس کو اور مافیا کو شکست دینی ہے، فتح ہماری ہوگی اور حفیظ شیخ کامیاب ہوگے۔ تفصیلات کے مطابق سینٹ انتخابات 2021 میں امیدواروں کی کامیابی کے لیے وزیر اعظم عمران خان متحرک ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ارکان اسمبلی کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ ظہرانے میں سینٹ کے حکومتی امیدوار حفیظ شیخ سمیت تمام اتحادی جماعتوں نے شرکت کی۔ سابق فرانسیسی صدر کو کرپشن کے الزام میں قید کی سزا۔ کرپشن کے الزام میں سابق فرانسیسی صدر نیکولس سرکوزی کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسی عدالت نے سابق صدر پر کرپشن اور غیر قانونی طریقے سے سر انداز ہونے کے الزامات ثابت ہونے پر انہیں قید کی سزا سنا دی۔ سعودی عرب میں موجود امریکی سفارت خانے اور قونصلیٹ نے معمول کی ویزا سروس بحال کر دی۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے جبکہ جدہ اور زہران میں امریکی قونصلیٹ نے نان امیگرنٹ ویزا سروس بحال کر دی ہے۔ امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ محدود تعداد میں ویزے جاری ہوں گے۔ سعودی عرب، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ویکسین لگوانا ممکن۔ سعودی وزارت صحت نے ویکسین کے لیے ڈرائیو ان سروس شروع کر دی۔ ویکسین لگوانے والے اب اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر فضائی سفر کی بحالی کے لیے حل نکل آیا۔ فضائی نقل و حمل کی عالمی تنظیم کے ڈپٹی چیئرمین نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر فضائی سفر کی بحالی کے لیے انٹرنیشنل کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ مناسب حل ہے۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں فضائی نقل و حمل کی عالمی تنظیم نے کرونا ڈیجیٹل پاسپورٹ کو فضائی سفر کو معمول پر لانے کے لیے بہترین حل قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرونا پاسپورٹ ایک طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے مسافروں سے متعلق تمام تر معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے کرونا ٹیسٹ کروایا، ویکسین لی ہے یا نہیں۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مظاہرے، سیکیورٹی اداروں کی فائرنگ سے 18 افراد ہلاک اور متعدد زخمی۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف جاری ملک گیر مظاہروں پر پولیس کی فائرنگ اور آنسو گیس شیلنگ سے اب تک 18 شہری ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میانمار فوج کی جمہوری حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت پر ملک گیر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مظاہرین پر گزشتہ چند روز سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ وزیر آئی ٹی ڈاکٹر امین الحق نے 5G نیٹ ورک کے لیے دسمبر 2022 کا ہدف مقرر کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر آئی ٹی سید امین الحق سے ہواوے کمپنی کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی، جس کی قیادت ہواوے کے مشرق وسطیٰ ریجن کے صدر چارلس کر رہے تھے۔ وفد نے پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن سے متعلق وفاقی وزیر آئی ٹی کی کاوشوں کو قابل تعریف قرار دے دیا۔ چارلس یانگ نے کہا ہے کہ ہواوے کا مکمل فوکس خطے میں 5G نیٹ ورک کا استعمال اور اس کے فروغ پر ہے۔ امین الحق کا کہنا ہے کہ ہم تمام لوگوں تک موبائل رابطوں اور انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ 5G نیٹ ورک کے لیے دسمبر 2022 کا ہدف مقرر کر دیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔